إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ دعا کیوں سب سے افضل عبادت ہے؟ کیونکہ دعا میں دعا کرنے والے کا دل، اس کی زبان اور اس کا پورا جسم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ اس لیے دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل عبادت قرار دیا ہے، یعنی تن من کے ساتھ دعا کرنے والا دعا کرتا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ کل کے درس میں نے بتایا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر ہر دن اور ہر رات ہر مسلمان کی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ دعا کیوں زیادہ کرنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا ہے، جو شخص دعا نہیں کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو دعا ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جیسے بن سکے ویسے اللہ رب العالمین کو راضی کرتے ہوئے اس سے دعا کرنی چاہیے۔ اور دعا میں کچھ چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ دعا کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی مخلص ہو کر دعا مانگے، پیور نفس کے ساتھ اور پیور نیت، اوریجنل نیت کے ساتھ آدمی دعا کرنے کے لیے بیٹھ جائے اور اللہ رب العالمین ہی سے دعا کرے۔ اسی طرح قبلہ رخ ہو کر جب بھی دعا کرے تو قبلہ رخ ہو کر پشچم کی طرف رخ کر کے ہی دعا مانگے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے، بغیر ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہیں، تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بہت حیا کرنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے، اور کوئی آدمی جب اس کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس کے خالی ہاتھ کو ناکام اور نامراد لوٹائے، اس کے خالی ہاتھ کو اللہ رب العالمین واپس نہیں کرتا ہے۔ تو دعا ہاتھ اٹھا کر کرنی چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے جب اکیلے میں ہوں تب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے، تاکہ اس میں خشوع اور خضوع زیادہ ہوتی ہے اکیلے میں جب آدمی دعا کرتا ہے۔ اسی طرح دعا کرتے وقت سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی داخل ہوا، اس نے دعا کرتے ہوئے کہا اللہم اغفر لی وارحمنی، کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے نمازی تم نے جلدی کی ہے، جب تم نماز سے فارغ ہو کر بیٹھو تو اللہ تعالیٰ کے شایان شان اس کی حمد و ثنا بیان کرو اور مجھ پر درود پڑھو، پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرو۔ اس کے بعد فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا المصلی ادعو تجب، کہ اے نمازی
تم اب دعا کرو تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پورا پڑھ لیں۔ اسی طرح دعا جو جامع ہیں، جو قرآن کریم کے اندر ہیں، وہ دعا زیادہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہیں، جو صحیح سند سے ثابت ہیں، وہ دعا، ان دعاؤں کو اپنی دعا کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ ایک دعا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ کون سی دعا سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ تم اللہ رب العالمین سے دنیا میں اور آخرت میں معافی اور عافیت مانگو، بہترین صحت کے لیے دعا کرو۔ یہ ہے۔ اس نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کون سی دعا سب سے افضل ہے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں دنیا میں اور آخرت میں عافیت دے دی جائے، بہترین زندگی عطا کر دی جائے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح کی دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے چپ کے دعا کرنی چاہیے، یعنی دعا میں اللہ رب العالمین سے بندہ باتیں کرتا ہے، چپ کے اپنی دل کی تمام فرمائش اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو چپ کے اللہ رب العالمین سے خوب دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح دل اور دماغ بالکل حاضر ہو اور قبولیت پر مکمل یقین ہو کہ اللہ رب العالمین میری دعا ضرور سنے گا، میں اللہ کا بندہ ہوں، گنہگار ہوں، جیسا بھی ہوں، اللہ رب العالمین میری دعا ضرور سنے گا، یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، تب آپ دعا کریں۔ اسی طرح جب بھی آپ کوئی دعا کریں تو اس کو 3 مرتبہ دہرائیں، جو بھی آپ دعا کریں اس کو 3 مرتبہ دہرائیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اس طرح 3 مرتبہ دہرائیں۔ اسی طرح بار بار دہرائیں دعا کو، اور مایوس نہ ہو کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اگر کسی گناہ یا رشتے ناتوں کو توڑنے کی دعا نہ کرے تو اس کی دعا برابر قبول کی جاتی ہے، اور جب تک وہ جلد بازی کا شکار نہ ہو، یعنی جلد بازی دعا میں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جلد بازی کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی اور بار بار دعا کی، لیکن میری دعا نہیں سمجھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی، میں نہیں سمجھتا ہوں، چنانچہ وہ مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے، فل یقین ہونا چاہیے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ خوشحالی ہو یا تنگحالی ہو، دونوں حالتوں میں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے اور دعا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح بد دعا ہرگز نہیں کرنی چاہیے، نہ اپنے اوپر بد دعا کرنی چاہیے، نہ اپنی اولاد پر بد دعا کرنی چاہیے، نہ اپنے مال و دولت پر بد دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح دنیا میں سزا پانے کی دعا ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ ایک آدمی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کے لیے گئے، وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس نے دعا کی تھی، اور کون سی دعا کی تھی کہ اس نے کہا کہ اے اللہ، تو نے جو سزا مجھے آخرت میں دینی ہے اس دنیا ہی میں وہ سزا دے دے۔ تو وہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عجیب بات ہے، تم اس کی طاقت رکھ ہی نہیں سکتے ہو کہ آخرت کی سزا دنیا میں مل جائے، اس کی طاقت رکھ ہی نہیں سکتے ہو، تم نے یہ دعا کیوں نہیں کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا کرنی چاہیے تمہیں کہ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی اور اسے شفا مل گئی۔
تو دعا کے کچھ آداب ہیں اور کچھ قبولیت کے اسباب ہیں۔ ایک ہے یونس علیہ السلام کی دعا کرنی چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یہ دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھنی چاہیے اور ان میں بھی دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح قبولیت کے جو خاص اوقات جو میں نے کل بتایا تھا کہ اذان اور اقامت کے درمیان، رات کے آخری پہر میں، اور فرض نماز کے بعد، یا افطاری سے پہلے، یا روزے کی حالت میں، یا مسافر ہے تو سفر میں دعا کریں۔ اسی طرح باپ کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں اور ایسے کنڈیشن میں آدمی کو دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح سجدے میں دعا کرنی چاہیے، سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس لیے جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب بارش ہو تو اس وقت بھی دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب آپ دعا کریں تو اللہ رب العالمین کے جو اسماء حسنی ہیں وہ آپ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی کو دعا میں ذکر کریں اور ان کا واسطہ اور وسیلہ دے کر دعا کریں۔ اسی طرح آپ کسی نیک عمل اگر کیے ہوں تو اس نیک عمل کا واسطہ دے کر کہ اللہ میں نے یہ نیک عمل کیا ہے، اس وجہ سے میری دعا کو قبول کرے، تو یہ ہے وسیلہ اور واسطہ دے کر دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے غائبانہ دعا کرنی چاہیے کہ پیٹھ پیچھے کی اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ جائیں اور دعا کرتے ہوئے کہیں کہ فلاں مسلمان میرا پریشان حال ہے، فلاں مسلمان کے رزق میں تنگی ہے، یا فلاں مسلمان کو اے اللہ ترقی عطا فرما، اور اکیلے میں تنہائی میں پیٹھ پیچھے اور غائبانہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح کثرت سے ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کریں تاکہ دعا قبول ہو۔ اسی طرح دعا قبول نہ ہونے کے کچھ اسباب ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حرام کمائی سے، جتنی بھی حرام قسم کی کمائی ہیں ان سے پرہیز کریں، تب آپ کی دعا قبول ہوگی، ورنہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب بھی آپ دعا کریں تو گناہ کرنے کی دعا نہ کریں اور رشتے ناتوں کو توڑنے کی دعا نہ کریں۔ اسی طرح دعا میں حمد و ثنا اگر آپ نہیں بیان کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھیں گے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح زندگی کے اندر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کو آپ ہمیشہ انجام دیجئے، تب آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اگر اس فریضے کو آپ ترک کر دیں گے، یعنی بھلائی کا لوگوں کو حکم نہیں دیں گے اور برائی سے منع نہیں کریں گے، تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو آداب ہیں اور یہ جو دعا کے بارے میں چند باتیں میں نے ذکر کی ہیں، ان کو آپ سمجھ لیں اور قاعدے سے بعد میں سن بھی سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ العالمین ہم تمام لوگوں کو دعا کے آداب اور دعا کے قبولیت کے اسباب اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دعا کے قبول نہ ہونے کے جو اسباب ہیں اے اللہ ان سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اور ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں اے اللہ اس کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو مر چکے ہیں ان پر رحم فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کے خطاؤں کو معاف فرما دے، انہیں کروٹ کروٹ چین و سکون عطا فرما۔ اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم جو بھی نیک اور بھلائی کا کام کریں اے اللہ اس کا تو پورا کا پورا بدلہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم جو بھی نیک اعمال کریں تو اسے قبول کر لے۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں جئیں اسلام اور ایمان پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔